بڑا سمپل سا سوال ہے کہ آپ کو پاکستان سے باہر بڑی کامیابیاں مل رہی ہیں. آپ کا لیڈر جیل میں ہے, اس کے حق میں یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کونسل کا ورکنگ گروپ ریزولوشن منظور کر رہا ہے, لیکن اس سے پاکستان میں تو آپ کے اندر یونٹی بڑھنی چاہیے, لیکن یونٹی کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تھینک یو حامد صاحب, بڑی مہربانی آپ کی. میں اس کو اس طریقے سے شاید نہ دیکھوں. 2 سال میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, میں اس سے بیان میرا خیال کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے, اور خاص کر 9 مئی کے ساتھ کے بعد ہمارے پارٹی کو جو توڑنے کی کوششیں کی گئی اور جو ابھی تک جاری و ساری ہیں, وہ آپ کو مجھ سے شاید زیادہ اس کے بارے میں علم ہو. وہ کوششیں ابھی ختم نہیں ہوئیں اور وہ جاری ہیں. ریسنٹلی کچھ لوگوں کو لانچ کیا گیا, میں نام نہیں لوں گا ان کا, اور انہوں نے ایک ان کو میڈیا کے اوپر بھی خاصی پذیرائی ہوئی ہے ان کی, اور انہوں نے ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کرنے کی کوشش کیا پارٹی کے بارے میں. اس کے ساتھ ساتھ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ شاید پارٹی کی لیڈرشپ سے اتنے خوش نہیں ہیں کہ وہ خان صاحب کے بارے میں جو کوشش کر رہے ہیں وہ کافی نہیں اس کو سمجھتے. پارٹی کے اندر آرا آپ کو پتہ ہے, لارج پولیٹیکل پارٹی, اس کے آرا جو پائی جاتی ہیں, ہوتا یہ ہے کہ پارٹی کے جو فورمز ہے اس کے اوپر بیٹھ کے آپ کو پوری فریڈم حاصل ہوتی ہے کہ جی آپ ان کو کریں, اپنا جو آپ کی رائے ہے اس کو ایکسپریس کریں, اور کوشش کریں کہ جی وہ آپ کی رائے جو ہے اس کو قبول کیا جائے. لیکن ایک پارٹی کا جو ایک ڈسپلن کا فیکٹر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس آرا کو جا کے پبلک ڈومین میں نہ لے کے جائیں. جو ہماری پارٹی میں پرابلم ہوا ہے وہ یہی ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے وہ نیریٹو جو کہ پارٹی کے اندر, یا وہ چیزیں جو کہ پارٹی اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر ڈسکس کرتی ہے, وہ پبلک فورم میں آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہے. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آرا اور موجود ہیں, اور میں اکنالج کرتا ہوں کہ آرا اور موجود ہیں 2-3 چیزوں کے اوپر. اس میں سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہی ہے کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے اتنا زیادہ کام نہیں کیا جا رہا جتنا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں, کچھ ممبرز, انتہائی محترم ممبرز سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے. اس میں میرا ایک آپ سے سوال ہے کہ عمران خان کا رہا نہ ہونا, اس میں آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ کی ناکامی کیسے ہوگی, جبکہ ان کو رہا کرنا یا نہ کرنا ان اداروں پر یا ان فورسز پہ منحصر ہے جنہوں نے ان پہ مقدمے بنائے اور جو مقدمے عدالتوں میں لڑ رہے ہیں. تو اگر عمران خان صاحب خود چاہیں تو کو ڈیل کر کے آرام سے باہر آ سکتے ہیں. جب وہ ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کی رہائی کا نہ ہونا یہ آپ کی ناکامی کیسے ہوگی؟ میں اسی پر آ رہا تھا ایکچولی. آپ نے اسی میری جو بات تھی جو میں کرنا چاہ رہا تھا اسی کو شروع کر دیے. خان صاحب جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سارے جرائم کیے ہیں جس کا ان کو ایکیوز کیا گیا ہے, کسی میں 14 سال, کسی میں 12 سال, کسی میں 7 سال. خان صاحب جیل میں اس لیے ہے کہ وہ ڈیل نہیں کر رہے ہیں. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. خان صاحب اٹک میں جب تھے تو پہلے ہفتے 10 دن میں باہر آ سکتے تھے. آئی ایم پرسنلی پریوی کہ جی ان کو آفر کی گئی تھی کہ آپ بھی گیٹ ککڈ آؤٹ اینڈ ویل کک یو بیک ان. وہ اس چیز کے ساتھ بالکل انہوں نے ایگری نہیں کیا تھا, اسی لیے وہ جیل میں ہیں. اب ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہماری لمیٹیشنز ہیں. ہم کو گن اٹھا کے تو نہیں جا سکتے وہاں ڈیالہ جیل میں کہ جی چلائیں اس گن کو اور خان صاحب کو چھڑا لیجیے. ہم پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی ہم سے کوشش ہو سکتی ہے ہم کر رہے ہیں. لیگل محاذ کے اوپر ہم لگے ہوئے ہیں. ہم تمام کیسز ہیں, ہر کورٹ میں ورچولی ہمارا کیس لگا ہوا ہے, اور پچھلے 4-5 ماہ سے شد و بد سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل موومنٹ بھی شروع کر سکیں, لیکن ہمیں ایک جگہ بھی جلسہ کرنے کی اجازت آج تک نہیں مل پائی. نہیں, اسلام آباد میں ابھی پہلا جلسے کی اجازت 6 کو ہے, لیکن کل کی ہماری میٹنگ میں, بلکہ آج کی میٹنگ میں ہمیں بتایا عامر نے کہ ابھی تک انہوں نے NOC جو ہے وہ ریٹن فارم میں نہیں دیا. اب ہمارے پاس عامر مغل جو یہاں کا ہمارا پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد کا, اب ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا ہم NOC کے بغیر نکل آئیں؟ اور جو ہوتا ہے آپ کو, جو ہوتا رہا ہے خاص کر 9 مئی کے بعد, وہ آپ کو پتہ ہے. سو جو لیڈرشپ ہے اس کی اپنی لمیٹیشنس ہیں. پولیٹیکل پارٹی کو چلانا بڑا مشکل کام ہے, اور اپنی آئینی اور قانونی حدود کے اندر رہ کے چلانا اور بھی زیادہ مشکل کام ہے. اب مولانا صاحب ہیں, مولانا صاحب کے ساتھ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں مل کے کچھ آگے بڑھیں. مولانا صاحب نے کوئی NOC نہیں لیا, انہوں نے کیا ہے. وہ ایک ریلیجس پارٹی ہے, وہ کر سکتے ہیں, رسک لے سکتے ہیں, اور ریاست کا ان کے بارے میں رویہ جو ہے وہ ریاست کے خان صاحب کے بارے میں رویے میں سے بالکل مختلف ہے. وہاں ان کو ٹالریٹ کرتے ہیں, ہمارے لیے ٹالرنس جو ہے وہ موجود ہی نہیں. اچھا, آپ کے لیے ٹالرنس نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں, لیکن کچھ ایسا بھی لگتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں. مثلاً جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو سوال کیا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی جیل میں جاتی ہے,
کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے ورکرز یا ان کے آفس بیررز کہیں کہ زرداری صاحب اگر رہا نہ ہوئے تو یہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کی ناکامی ہوگی. نواز شریف صاحب بھی جیل جاتے ہیں, مریم نواز بھی جیل گئیں, شہباز شریف بھی جیل گئے. کبھی کسی نے نون لیگ میں سے یہ نہیں کہا اگر یہ رہا نہ ہوئے تو ہم اپنے پنجاب کے پریزیڈنٹ کو نہیں چھوڑیں گے. یہ میں نے خود سنا اپنی کانوں سے کہ عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کو آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں اگر عمران خان رہا نہ ہوا تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے آ کے استعفیٰ دے دیا. یہ امیچورٹی نہیں ہے؟ سوال کا جواب میں تھوڑی دیر میں بات دیتا ہوں. یہ صرف عمر صاحب کی بات نہیں ہے. اگر آپ ٹویٹر ہینڈل دیکھ لیں تو اس کے اوپر بھی ایسی بہت ساری ہیں. آپ گوہر کا دیکھ لیں وہ بھی پرابلمس ہیں. آپ شبلی کا دیکھ لیں وہ بھی پرابلمس ہیں. ورچولی جتنی بھی اس وقت پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے بارے میں ایک نیریٹو جو ہے وہ چل رہا ہے, اور بلکہ کافی دیر سے چل رہا ہے, جو کہ یہ تھریٹننگ نیریٹو ہے جس کا آپ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ اس دن عدالت کے باہر وہ ہوا. امیچورٹی آپ کہہ سکتے ہیں, امیچورٹی ہے, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ ایک orchestrated propaganda ہے جو کہ جو اداروں کے ٹاؤٹس جو ہیں وہ ہمارے خلاف انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کیا ہوا ہے, اور اس قسم کی سچویشن جو کہ عدالت کے باہر ہوئی ہے وہاں بھی کیا گیا ہے. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہوتی ہے اس کی لیڈرشپ جو ہے افورڈ نہیں کر سکتی, خاص کر عمران خان جیسے لیڈر کے لیے, کیونکہ ہم تو لٹرلی دیکھیں, میں پی ٹی آئی از عمران خان اور کچھ بھی نہیں ہے. کسی اور لیڈر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس پارٹی کے اندر. میں اس پارٹی میں ساتھ منسلک ہوں, جب یہ شروع ہوئی تھی اس سے بھی پہلے سے خان صاحب کے ساتھ میرا زمانے سے میرا ایک تعلق رہا ہے. خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انسیپریبل ہے, بالکل ہے. اور جو کچھ ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے لیڈران کے پاس وہ خان صاحب کے ساتھ. اچھا, آپ اور سوری آپ اب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا ٹویٹر ہینڈل جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو وہی نیریٹو نظر آ رہا ہے جو عمر ایوب اور شبلی فراز کے ٹویٹر ہینڈل کے نیچے ہے. لیکن مجھے برا نہ منائیے گا, مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے آپ کے چہرے کا زخم ابھی تک موجود ہے. تو آپ کی پارٹی کے جو سپورٹرز اور ووٹرز ہیں جو آپ کو سوشل میڈیا پہ پریشرائز کرتے ہیں, ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ رؤف حسن جس پہ تھوڑے دن پہلے کچھ مشکوک لوگوں کے ذریعے اٹیک کیا گیا, اس رؤف حسن پر اب کچھ ایسے لوگ اٹیک کر رہے ہیں جو مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ گئے, تو وہ بجائے کہ اس رؤف حسن کے ساتھ کھڑے ہوں, اس کے ساتھ ہمدردی کریں, وہ بھی وہی زبان بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر عمران خان رہا نہ ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تکلیف کا مقام ہوتا ہے. I'll be very honest with you. بعض دفعہ میں I go moist thinking of this کہ کیا کہا جاتا ہے, غدار کہا گیا مجھے. کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں. کون ہے یہ لوگ؟ میں نہیں فیل کرتا کہ وہ پارٹی کے لوگ ہیں. یہ میری کنوکشن ہے کہ وہ پارٹی کے لوگ نہیں. جینون آئیڈیالوگس جو پارٹی کے ہیں وہ یہ کبھی نہیں کہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں بیسیکلی جو کہ ایک ویوز میں ہمارے اوپر چھوڑے جاتے ہیں, اور کچھ لوگ ہیں جو کہ کنسسٹنٹلی, ان میں سے دیکھیں گے زیادہ تر لوگوں کے نام بھی نہیں ہیں. وہ ان کا جو ٹویٹر ڈی پی ہوتا ہے اس میں نام نہیں ہے ان کا کوئی. تو تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن میں اس کو نہیں ڈینائی کروں گا, لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ ہم ریکنسائل کر گئے ہیں کہ یہ ہے. اس کو جو لوگ آپ کو اٹیک کر رہے ہیں آج کل, آپ کی پارٹی چھوڑ کے چلے گئے تھے, ان کو پارٹی میں واپس لانے کے لیے باقاعدہ ایفرٹ ہو رہی ہے. جی ہاں بالکل. اس کا مطلب ہے ان کو پارٹی کے اندر سے سپورٹ حاصل ہے. جی ہاں, پارٹی کے اندر سپورٹ مجھے نہیں پتا کہ ہوگا, لیکن دیکھیے اگر ایک شخص پارٹی کے اندر رہتا ہے 4 5 6 سال تو لازمی بات ہے کہ اس کی دوستیاں, اس کے ساتھ افیلیشنز تو ہو جاتی ہیں. لیکن میں نہیں فیل کرتا کہ پارٹی میں یہ نیریٹو کہ یہ لوگ واپس آئیں اس کے لیے اس کی کوئی پذیرائی ہے, بلکہ ڈومیننٹ جو ہے نیریٹو اس وقت وہ یہی ہے کہ ان لوگوں کو واپس نہیں لینا چاہیے. اور یہ آپ کی کور کمیٹی کے اجلاس میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے اس پہ؟ جی ہاں, کل لمبا ہمارا اجلاس ہوا تھا, اس میں بالکل یہ ڈسکس کیا اور ان ڈیٹیل ہوا ہے, اور خاصی اٹینڈنس تھی کل. میرا خیال اباؤٹ 50 پیپل were present in that. اس میں سب کے اوپر بعد میں ایک یونینیمس ریزولوشن پاس کیا ہے کہ ان لوگ جو ہے ان کو پارٹی سے نکالا جا چکا ہے. اور بائی دا وے میرے پاس یہاں اس کے وہ ٹرمینیشن لیٹرز ان کے پڑے ہوئے ہیں جو لوگ اس وقت آئے ہوئے ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کا. اور یہ کہ جی ان کا پارٹی میں واپس کوئی مقام نہیں ہے, اور ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ایریلیونٹ ہیں اور انکانسیکوینشل ہے. اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ خان صاحب سے بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ان لوگوں کو واپس لانے کے لیے کوئی اسٹیپس نہ لیے جائیں. اور خان صاحب نے بائی دا وے کسی اسٹیج کے اوپر نہیں کہا کہ ان کو واپس لیں گے, انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ ان کے بارے میں فیصلہ ہے اس وقت کروں گا جب کہ میں باہر آؤں. لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی انتظار پنچھوتا کے ذریعے مجھے میسج ملا کہ آپ کو عمران خان صاحب بلا رہے ہیں, جب میں ملنے کی کوشش کی تو میری ملاقات نہیں ہونے دی گئی. انتظار پنجوتا سے میری پرسوں بات ہوئی تھی جب اس کا نام آیا تھا, اور اس نے کہا جی کہ رؤف بھائی میں نے بالکل یہ کوئی بات ان کو کبھی نہیں کی, یہ اس شخص نے مجھے کہا ہے. میں آئی ٹرسٹ ہم, تو اس لیے میں کسی کو جھوٹا نہیں کہوں گا.